السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عاصم منیر صاحب لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں ان کا نام بھیجا گیا اسمبلی میں صدر پاکستان کو، اور جو ساحر شمشاد ہیں دوسرے نمبر پہ جو سینئر تھے ان کو چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی کے لیے ان کا تقرر ہوا ہے. اب اس کے اوپر پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا رد عمل تو آئے گا، کیونکہ ابھی تک ٹویٹر کے اوپر یا اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اپنا رد عمل کا اظہار صدر پاکستان سے کرواتے ہیں یا صدر پاکستان آرام سے سائن کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن جو پی ایم ایل این کے وزیر ہیں جیسے خواجہ آصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے خود سوال اٹھایا ہے کہ ہم نے یہ سمری بھیج دی ہے صدر پاکستان کو. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ وطن کے دفاع کی خاطر جو ہے وہ اس سٹیپ اٹھاتے ہیں، یا پھر انہوں نے صدر پاکستان کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ متنازع صدر جو ہے وہ ساتھ متنازع بھی کہہ رہے ہیں، متنازع صدر جو ہے وہ اس کے اوپر سائن کرتے ہیں یا وہ آگے مزید کچھ معاملات جو ہیں الجھاتے ہیں. اس طرح کی انہوں نے ٹویٹ کیا. اسی قسم کی ٹویٹ جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق نے بھی کیا. بہرحال نون لیگ کی طرف سے کافی جو ہے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. ایک تو دو چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے. سینیئرٹی کو مد نظر رکھا گیا ہے پہلی دفعہ پی ایم ایل این کی طرف سے. یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. ویسے دیکھنے میں تو اصولی فیصلہ لگ رہا ہے، لیکن کیا یہ اصولی فیصلہ تب بھی ہوتا اگر کچھ زمینی جو حقائق ہیں وہ نہ ہوتے. دوسرا جو اہم ہے اس سے بھی وہ ہے جو عاصم منیر صاحب ہیں، ان کی شہرت اس قسم کی ہے کہ سیریس ہیں، فوجی ٹائپ ہیں، صحیح پیور، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن اپروچ بھی ہے. یہاں میں ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں کہ ایک اینکر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ اینکر آئے تھے اور انہوں نے آگے کہا تھا کہ چھوڑیں ساروں کے کرپشن کیسز وغیرہ جو کرپشن کے ہیں معاف کر دیں خان صاحب. تو انہوں نے آگے سے عمران خان صاحب نے بتایا کہ یہ میرے کوئی باپ کا پیسہ تو ہے نہیں معاف کر دوں. تو انہوں نے بڑی اپنی ٹویٹ میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا تقرر ہوا ہے، سمری بھیج دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا جی ان کی اینٹی کرپشن اپروچ ہے. اب بات کون کر رہا ہے؟ جو خود مافیاں تلافیاں کروانے کے لیے گیا تھا. ایک خیر یہ تو ایک بات تھی. دوسرا کیونکہ جس طرح کل بھی چیف آف آرمی سٹاف جو ابھی تک ہیں جناب باجوہ صاحب، انہوں نے کہا جی ساری پارٹیاں مل کے کریں، اور وہ اسی چیز کے اوپر زور دیتے رہے عمران خان صاحب کے بقول اور جو باقی صحافیوں ان کے بقول، کہ وہ کہتے رہے کہ جو ہے کرپشن کیس معاف کیے جائیں، چھوڑیں کرپشن کیا بڑی چیز ہے. تو یہ اب دیکھنا ہوگا ایک ادارے کو بھی، ایک آگے پھر سیاستدانوں کو بھی، کہ ادارے کو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک اپنا ڈاکٹرائن یہ کہہ کے بناتے ہیں کہ چھوڑیں اس کو، سارا کچھ دوسرے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کرپشن کے اوپر کوئی کسی قسم کا اپروچ ان کی اینٹی کرپشن ہے، اور جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کچھ وہ لے کے آئے تھے یا کچھ انہوں نے رکھے تھے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی ناراضگی بھی ہوئی تھی. وہ کیسز ایسے لے کے آئے تھے، بزدار صاحب کے تھے یا کسی اور کے تھے، یا آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ جو ڈسکس ہوتا رہا ہے. لیکن یہاں پہ معاملہ اسی کو بنیاد بنا کر جو ان کا تاثر ہے، پرسیپشن ہے، سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے یہی ہوگا کہ کیا جو لیگی قیادت کے اوپر الزامات ہے جن کو عدالت سے ابھی تک انہوں نے کلیئر نہیں کروایا ہے، اس کے اوپر ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا، اس کو کیسے ہینڈل کریں گے، یا ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. کیونکہ جو پرسیپشن ہے وہ جس طرح میں نے بتایا ان کے حوالے سے خود صحافی بتا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا، کیونکہ اگر وہ چھوٹی چیزیں بھی نکال کے لا سکتے ہیں تو یہاں تو بڑے بڑے کیسز ہیں، اس کے اوپر وہ چپ سادھ لیں گے، فردر آگے کریں گے، یا اپنے پہلے جو آج کل پرسوں ریٹائر ہو جائیں گے ان کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں گے کہ سارے چلیں مل کے چلیں اور پتہ نہیں ساتھ کریں. اور یہ وہ ان کا اپنا ڈاکٹرائن ہوگا نئے آرمی چیف کا یا نہیں. اور اس سے پہلے جو سوال اس سے بھی پہلے ہے وہ ہے اگر صدر عارف علوی جو ہیں وہ اس کے اوپر سائن نہیں کرتے، کبھی امکان ہے کہ وہ کر دیں گے. عمران خان صاحب بھی پتہ نہیں رد عمل کیسا دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر اس کا ہوگا کیا، یہ کس طریقے سے ہوگا، اس کو ریئیکٹ کیسے کرے گا. ظاہر ہے ایک دفعہ جب کوئی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر تو سارے قائم رہتے ہیں. عمران خان صاحب ابھی دیکھنے میں کچھ ایسا نظر آ رہا ہے جس طرح وہ ابھی بھی شاید اکیلے ہیں، اور یقیناً ہیں بھی، لیکن وہ فیصلہ کس قسم کا کرتے ہیں یہاں پہ. کوئی ایسا فیصلہ ہوگا جس کو بنیاد بنا کر وہ تقریر جھاڑیں گے، یا وہ صدر پاکستان بیچ میں کوئی سمری کو روک لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی پتہ چلے گا. لیکن بہرحال
ہمیشہ کی طرح ہمارے یہاں ٹویٹر کے اوپر وہی طوفان اور دریا اور پتہ نہیں سمندر بہہ رہے ہیں کہ حافظ قرآن ہیں بہت اچھے ہیں، ہمیشہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور جن کی 4-6 مہینے پہلے تک یا 4-6 ہفتے پہلے تک تعریفوں کے پل باندھے گئے تھے، ان کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں 2 دن بعد جب کام شروع ہوگا یا ہو چکا ہے بلکہ تقریباً، تو جو کیونکہ کل جو تقریر کی ہے انہوں نے اس کے اوپر کافی ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں. کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں جو پہلے سے تنقید کرتے تھے، کچھ وہ بھی شامل ہو گئے ہیں بیچ میں جو ان کو ان کے تعریفوں کے پل باندھتے تھے اور ان کی شخصیت کو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے لازم و ملزوم قرار دیتے تھے. یہ اب دیکھنے والی بات ہے. لیکن بہرحال ساری چیزیں دیکھ کے بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ کیسے ایک دم سے آپ ذرا دیکھیں وہاں ٹویٹر کے اوپر جا کے کیسے پلسٹی کھاتی ہے ایک چیز، کیسے ٹرن ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال جو سینیٹی کا نون لیگ کی طرف سے اگر دیکھا جائے، جو سینیٹی کا تاثر مد نظر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، جو آج تک نہیں کی گئی تھی، نہ ہی جنرل آصف نواز کی دفعہ کی گئی تھی، اگرچہ انہیں صدر غلام ساق خان نے لگایا تھا. پھر اپنا پرویز مشرف کی دفعہ نہیں کی گئی تھی، راحیل شریف کی دفعہ بھی ایک اوپر تھے، یہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں ان کی دفعہ بھی کوئی اور تھے، جو راحیل شریف کی دفعہ جنرل کینی صاحب نے کسی جنرل راشد صاحب کا بھی نام بھیجا تھا، اور پھر ہارون اسلم کا نام بعد میں اس ٹائم پہ آیا. تو یہ والا اصول جو ہے وہ کتابوں کی حد تک ضرورت ہے. میرے پاس یہ پیچھے کتاب پڑھی ہوئی ہے غدار کون، اس میں بھی اصول انہوں نے 2006 میں جب یا 2004 میں یہ انٹرویو دیا تھا باہر لندن میں اور سعودی عرب میں بیٹھ کے سہیل وڑائچ صاحب کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ سینئر افسر ہونا چاہیے. لیکن جب پریکٹیکلی جب باری آئی تھی تو انہوں نے سینئر افسر کا خیال نہیں رکھا تھا. اس وقت پہلی دفعہ سینئر افسر کا خیال رکھا گیا اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں رکھا گیا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.